وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں مسواک کے فوائد جو احادیث میں آئے اور اس کے فضائل جو وارد ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ بعض نے 70 فوائد احادیث سے جمع کیے، تو یہ اہمیت اس کو حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اس کو مختلف اوقات میں باقاعدہ استعمال کرنے کا، دن میں کئی کئی مرتبہ، یہاں تک کہ آپ نے بھی فرمایا کہ اگر لوگوں کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں سے لازم کر دیتا کہ ہر نماز سے پہلے یعنی وضو کرتے ہوئے یہ ضرور کریں، لیکن مشقت ہو جائے گی تو اس لیے نہیں کیا۔ تو منشا آپ کی یہ تھی کہ جتنی کثرت سے ہو سکے یہ کی جائے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ منہ کو صاف کرنے والی، مطہرۃ للفم یعنی منہ کو پاک صاف کرنے والی یعنی صفائی کے لیے، وہ مرضات للرب اور یہ اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ کو خوش آتی ہے، اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ جو مسواک کا یہ استعمال ٹوتھ پیسٹ سے آدھے حصے میں ہوگا، صفائی حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بننے میں بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ صفائی کی وجہ سے اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی مسواک۔ تو وہ جب ہمیں ٹوتھ برش سے اور ٹوتھ پیسٹ سے حاصل ہو رہا ہے تو وہی کام ہو جانا چاہیے، لیکن یہ بات حتمی نہیں کہی جا سکتی، حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی، اس لیے یہ تو خیال ہے نا کہ شاید دونوں ایک ہی چیزیں ہوں، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ دو الگ چیزیں ہوں، دو الگ فضائل ہوں۔ مسواک کے یہ دو الگ الگ خواص ہیں، ایک صفائی کی وجہ سے، صفائی تو ہے منہ کو صاف کر رہی، لیکن اللہ کی رضا اس میں اس لیے کہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو یہ نبی کے طریقے کو اختیار کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان سے محبت کرنے لگیں گے، تو اللہ کی محبت حاصل ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ تو اب یہ محبت جو یہاں حاصل ہوگی وہ نبی کے طریقے کے اختیار کی وجہ سے، تو اس میں جتنا ان کے طریقے کو اختیار کیا جا سکے اتنا اچھا ہے۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا ان کے طریقے کو اختیار کرنے میں بیل گاڑی یا اونٹ یا خچر پہ سواری کرنی چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، تو آپ کے زمانے میں تو اونٹ تھے اور گھوڑے کی سواری تھی، تو کیا یہ استعمال کیے جائیں گے آج کل بھی لمبے لمبے سفروں کے لیے؟ تو جواب یہ کہ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مشقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو آپ کی عادتاً ہوتی تھیں ان کو اختیار کرنا ضروری نہیں ہوتا، وہ دینی حکم نہیں ہوتا، اگر کوئی اس کو نہیں کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن کرنے میں فائدہ برکتیں ہوتی ہیں اس صورت میں جب کہ اس میں مشقت نہ ہو، اور چونکہ یہاں مسواک کرنے میں مشقت نہیں ہے تو اس کا زیادہ حکیمانہ طریقہ بھی یہ ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ کیا کرتے ہیں، سمجھدار جو ہیں، صبح شام ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرتے ہیں ٹوتھ برش کے ساتھ، اور اس کے بعد مسواک بھی پھیر لیتے ہیں برکت کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے۔ تو اب یہ اتباع کرنا آسان ہے، اس کا کمپیریزن اونٹ پہ سواری کرنا، حج کے لیے جانا کئی مہینوں کے سفر کر کے، تو یہ تو ظاہری بات ہے تکلیف میں پڑنے والی بات ہے، تو ایک چیز جو فرض ہے ہی نہیں، مسواک خود استعمال کرنا فرض نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے یعنی ایسی کوئی مشقت تو نہیں اٹھائیں گے نا کہ جس سے ہمیں تکلیف ہو جائے۔ مثلا کوئی شخص مسواک استعمال کرتا رہتا ہے اور اس کے دانتوں میں انفیکشن ہو رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، وہ صحیح نہیں کر پا رہا، تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی صحیح طریقے سے اس کا علاج کروائے اور خالی مسواک استعمال نہ کرے بلکہ اور بھی کوئی ضرورت پڑے تو وہ بھی کر لے، لیکن جہاں یہ نہیں ہے وہاں یہ دونوں کو ساتھ ملا لے، جہاں پاسبل نہ ہو تو چلو کبھی ٹوتھ پیسٹ بھی صبح شام تو کرے گا ہی، لیکن اس کے علاوہ مسواک بھی کر لے۔ تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ مسواک کرنے میں پریشانی کیا ہے؟ نبی کی سنت سے زیادہ قریب ہونے میں مشکلات کیوں ہیں؟ کوئی ضد کی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو ویسے ہی کوئی فرض نہیں کہہ رہا ہے اس کو،
والنٹری ایکشن ہے، جو کرے گا ثواب مل جائے گا سنت کا، نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے. تو اس پہ کوئی بحث مباحثہ ہی نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور چونکہ مدینہ شمال کی جانب ہے، نارتھ میں، اور آپ کے سر کی قیمت لگا دی گئی ہے 100 اونٹ کے، جو لے آئے پکڑ کے اس کو دیے جائیں گے. تو آپ نے حکمت اختیار کرتے ہوئے پہلے جنوب کا راستہ اختیار کیا، ڈاؤن ساؤتھ، اور وہاں سے آپ پھر لمبا سفر کر کے 3 دن بعد غار ثور میں رہ کر پھر وہاں سے نکلے ہیں، پھر لمبا چکر کاٹ کے اوپر نارتھ کی طرف گئے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینے کا ہے، ہجرت کا. بعد میں ظاہری بات ہے راستے کھل بھی گئے، بہتر بھی ہو گئے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے زمانے میں پھر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اب راستے واسطے سب سیٹ ہو چکے ہیں، معمون ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو وہ اسی راستے کو اختیار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر میں کیا تھا لمبا. پہلے نیچے جا کے جنوب میں، اور پھر آئے شمال کی طرف، اور اس میں وہاں رکے اور اترے جہاں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھے تھے استنجا کرنے کے لیے، تو آپ بھی اس حالت میں بیٹھ گئے. اب ظاہری بات ہے یہ کوئی سنت نہیں ہے، لیکن یہ محبت، یہ ادا ہے، تعلق ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بہت زیادہ گرویدہ تھے، ان کے متبع تھے. تب صحابی رسول ہیں، کوئی ان کو بتائے گا تو نہیں نا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے تو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، سینئر صحابہ سے سیکھا ہے. تو اس لیے یہ خیال درست نہیں ہے کہ خالی ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کافی ہو جائے گا. وہ ہو جائے گا صفائی کے لیے، لیکن برکت اور اس میں جو اللہ کی رضا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، اتباع، تعلق کی وجہ سے، اس کے لیے مناسب بھی یہی ہے، اور ضرورت ہے کہ آدمی اس طرح فکر کرے اور اہتمام کر لے. تو اللہ اس پہ بہت برکت عطا فرمائیں گے، اللہ خوب فضل فرمائے. اور جو نہ کر سکے تو نہ کرے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے. جب ایک چیز فرض نہیں ہے، سنت ہے، تو گناہ تو ہے ہی نہیں. اور دونوں کو ملا لے تو اور اچھی بات ہے. خالی مسواک کرنا چاہے تو کرے، اس لیے اس کو بہت زیادہ ڈیبیٹ کا ایشو بنانا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.